آپ کو پورا ملے گا کہ ان کے زمانے میں ان کو ایک اور وارننگ ملی کہ دیکھو یہ میں پہاڑ اٹھا کر تمہارے اوپر اگر پھینکوں گا تو پوری بستی اس کے اندر دب جائے گی، وہ ہوگی کوئی ایسی حیت پر۔ تو اللہ نے کہا کہ جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر، گویا کہ وہ سائبان لگنے لگا، اور انہوں نے یہ سمجھ کے گئے، ظنوا، انہیں یہ یقین تھا، ایسی حیت کے ساتھ ہو گیا تھا پہاڑ کہ انہ واقع بہم، یہ ان پر گرے ہی گا۔ خذو، اللہ نے ایسے ایسے ڈرا کر اور کہا خود پکڑو مضبوطی سے ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ پیچھے کیا بات آ رہی تھی؟ کتاب، صحیح ہے؟ مضبوطی سے پکڑو، اور اس کے آگے کیا بات آ رہی تھی؟ اللہ پر حق کے سوا مت کہو۔ کنفرم ہوا کتاب پر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، ناٹ یاد رکھو۔ ہمارے یہاں ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ یاد کرو جو اس میں ہے، تو لوگ اس کو حفظ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حفظ کرنا بہت اچھی چیز ہے، ہمارے پاس بھی کلاسز ہیں، ہم اب تک حفظ کراتے ہیں، لیکن یاد کرنے سے کام نہیں بنے گا، یاد رکھنے سے کام بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ اچھا نہیں آتا ہے کہ مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد رکھنا جو ان میں اصول درج ہیں۔ یعنی شادی میں بھول جاتے ہو، مسجد میں یاد آ جاتا ہے، میت میں یاد آ جاتا ہے، پھر بازار میں اس اصول کو بھول جاتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پاور دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہو، جب اللہ تھوڑا کھینچتے ہیں پھر یاد رکھتے ہو۔ دن کی 3 نمازیں یاد رکھتے ہو، فجر عشاء بھول جاتے ہو بہت ساری جگہوں پر۔ ویسے ہم بڑے سچ کے ڈنکے بجاتے ہیں، جب ہماری کوئی ضرورت آتی ہے تو ہم جھوٹ بول کر اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، یعنی ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے اصولوں کو ہر پل یاد رکھو جو اس کتاب میں درج ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس کام سے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے جب تم اللہ کی کتاب پر عمل کرنے لگو گے۔ آیت نمبر 172 دیکھیں، یہ بھی بڑی کمپلیکیٹڈ آیت ہے علماؤں کے نزدیک۔ جب لیا تمہارے رب نے بنی آدم سے، بنی آدم مینس ہول ہیومینٹی، پوری دنیا کے انسان، ٹھیک ہے؟ بنی آدم سب ہے نا۔ جب لیا تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پشت، ان کی اولادوں کی پشت سے، یعنی دیکھیں ان کے پیچھے 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 ان کی اولادوں سے، ہول ہیومینٹی، اوکے؟ جب ہم نے لیا تمہارے رب نے بنی آدم ان کی پشت، ان کی بچوں سے ایک وعدہ لیا، اور کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان کو انہی کی ذات پر، اور اللہ نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا لستو نہیں ہوں میں، ربکم تمہارا رب۔ یہ پوائنٹ سے ہمارے بڑوں نے زمانہ الست کا خطاب دے دیا، جبکہ الستو کیا ترجمہ تھا؟ کیا نہیں ہوں میں، لستو کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب۔ ہمارے والوں نے اس کو پورا ایک خطاب دے دیا کہ یہ زمانہ الست میں جب ہم کو دنیا میں نہیں لایا گیا تو ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ یہ ہم اس وقت آیت نمبر کون سی پڑھ رہے ہیں؟ 172 آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بار بار غور کریں اس کے اندر، اور آپ کو ابھی آپ نے پیچھے پڑھا اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ جب ایک سٹوری آپ کو نہیں پتا، خاص کر کے آپ اگر میرے پلیٹ فارم سے قرآن سن رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر وہ طریقہ ہی نہیں ملے گا کہ جو سٹوری قرآن میں نہیں لکھی وہ ہم سٹوری کو بیان کر سکیں، ہمارا ایک طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے پورا قرآن کمپلیٹ کیا کہ کیا کوئی ایک آیت بھی ہے جہاں ہم اٹکتے ہیں؟ تو اللہ کے فضل و رحمت سے ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جہاں ہم اٹکے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ہم نے کیسے سیٹل کیا کہ اللہ نے ہر انسان سے وعدہ لیا ہے۔ کیا اللہ نے اس ٹائپ کی آیت کہیں اور نہیں بیان کی؟ اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو پیدا کر الہام
کر دیا ہے گناہ اور اچھائی کی سمجھ. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راہیں دکھائی ہیں، یا وہ شکر کرے یا وہ کفر کرے. لیکن اس کی سب سے بڑی گریٹ آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ شاید سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 30 آئی تھنک. اس کو آپ کھول کر پڑھیے گا کہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے. صحیح ہے؟ ایک فطرت پر ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی یہ فطرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین بالکل پرفیکٹ، لیکن اکثریت لوگ اس کو نہیں مانتے. تو فطرت کیا ہے؟ ایک خدا کا کانسیپٹ بلٹ ان ہونا. اب آپ بات کر لیں کہ نہیں میں کیسے مانوں، تو یہ قرآن پڑھنے والے کو ماننا پڑے گا. اس آیت کو ہم نے یوں سولو کرنا ہے کہ ہم نے ایک آدم کے بچوں کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو ہم نے ہر بچے سے، ہر انسانیت سے ایک وعدہ لیا ہے کہ کیا میں تمہارا پالنے والا ہوں. صحیح ہے؟ اس کی ہم نے انٹرپریٹنگ کیا دی. ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا پالنے والا. جیسے کہ اللہ سورہ احزاب میں آپ کو آخری رکوع میں کیا بتاتے ہیں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے ایک امانت کا بوجھ، ایک قرآن، ایک کتاب کا بوجھ آسمان پر پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑ پر پیش کیا. لیکن ان تمام لوگوں نے اس کتاب کا بوجھ اٹھانے سے منع کیا، اور اس کا بوجھ کس نے اٹھا لیا؟ انسان نے. کیا یہ کوئی فنی ٹاک ہو رہی ہے؟ بھائی اس کو آپ سالو کر کے دکھا دو نا. آپ کی کتاب بتا رہی ہے، جو میری کتاب بھی ہے، سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے، بلکہ آخری چند لائن ہے. آپ اپنے گھر جا کر پڑھیے گا کہ ہم نے ایک امانت کا بوجھ آسمان، زمین، پہاڑ پر نازل کیا، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ اے اللہ ہم اس کتاب کے انڈر نہیں چل سکتے، اور اس کتاب کی ذمہ داری انسان نے لے لی. یا تو اب آپ لڑتے رہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی اور اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا اگر آپ اللہ کو اللہ مانتی ہیں اور اس کتاب سے جڑی ہوئی ہیں تو اس کے اندر اللہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے انسانوں تم نے جنت کی ذمہ داری لی کہ کتاب کے تحت تمہیں جنت ملنی ہے. اب آپ اپنے وعدے پر پورے ہوں. آپ کو پورا خاندان بتاتا ہے، ہر لوگ بتاتے ہیں کہ آپ پر باپ کا اتنا قرضہ ہے، یہ آپ کو دینا پڑے گا. ہر دنیا یہ کہتی ہے، پورا گاؤں آپ کو کہتا ہے کہ آپ پر یہ قرضہ ہے، جبکہ وہ قرضے کا پتہ نہیں تھا آپ کو. لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دینا پڑے گا نا. جب اتنے معتبر کی گواہی آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جج آپ کو معتبر یہ گواہی دے دے گا کہ آپ پر اتنا قرضہ ہے باپ کا، آپ کو اپنی جائیداد بیچ کر دینی پڑے گی. تو دینا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اللہ سے معتبر کون ہے اور اس کی کتاب سے معتبر لفظ کون سے ہیں؟ تو جب آپ جڑی ہیں تو اب آپ کو ادھر آگے سر کو تسلیم خم کرنا پڑے گا کہ میں نے امانت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو بالکل اس آیت کی کوئی سٹوری ہم پیش نہیں کریں گے کہ ہم سب زمانہ الست میں پیدا ہوئے. اور آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گی، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ جب انشاءاللہ آگے ٹیچر بنو تو اللہ پر فضول کی سٹوریاں مت بنایا کرو جو اللہ نے آپ کو نہیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو زمانہ الست نہیں ہے، میں نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور ان پر ان کی جان کو گواہی بنایا ہے. اس سے پتا چلا تمہارا انوائرمنٹ، تمہارے ماں باپ، ابھی آپ آگے ہی جوڑتے ہوئے پڑھیں گے، اگر تمہارے ماں باپ غلط ہیں، اگر تمہارا انوائرمنٹ غلط ہے، اگر تم نے کتاب نہیں پڑھا ہے تو کوئی میرے آگے آرگیومنٹ نہیں چلے گی، میں ہر ایک کو انڈیویجول پکڑ لوں گا. سمجھ آئی؟ یہ اب آپ کو اس آیت سے مورل کیا ملتا ہے؟ ہر ایک کا انڈیویجول یہ حساب ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ادھر سب کو انڈیویجول پکڑنے کا بتا رہے ہیں. ہر ایک کو یہ گواہی کے تحت انڈیویجولی اپنی قرآن کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، اپنے دین کو سرچ کرنا پڑے گا. تو اللہ نے گواہی دی، وہ لوگوں کو گواہ بنایا ان کی اپنی ذات پر، اور اللہ نے کہا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا،
ہم پلیز یہ آن لائن کسی کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے آواز نہیں آنی چاہیے. بیٹا اس کو کہو نا جنریٹر کھولنا. اور جناب ادھر آیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو آگے آپ پوائنٹ پڑھیں. یہ کہ تم کہنا قیامت کے دن کہ بے شک ہم تو اس چیز سے غافل تھے. یعنی اللہ کہہ رہے میرے آگے آ کر یہ مت کہنا کہ ہم اس چیز سے غافل تھے. پوائنٹ کیا آ رہا ہے؟ میں نے تمہاری پشت کی پشت سے وعدہ لیا ہوا ہے. وعدہ لیا ہوا ہے اس کا مطلب ہمارے اندر بلٹ ان کی ہے یہ چیز کہ اللہ کو ہر انسان ڈھونڈے گا. جیسے دنیا میں ہر انسان اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈے گا نا، وہ کسی بھی طرح اس کو ڈھونڈے گا کیونکہ اس کے اندر یہ پتا ہے کہ ہر ایک کی ایک ماں ہوتی ہے، ماں کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا ہوں. تو اسی طرح آپ کو اور مجھ کو ادھر دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مت کہنا میرے پاس آ کے کہ ہم اس سے غافل تھے. نمبر 1. نمبر 2، ہم اس سے غافل تھے. اور نمبر 2، یا تم یہ مت کہنا کہ انما اشرک آباؤنا. نمبر 2، شریک کیا ہے ہمارے باپ داداؤں نے اس سے قبل، ہم تو ان کے بعد ان کی اولادیں تھیں. اے اللہ کیا آپ ہلاک کریں گے ہم کو جو کیا باطل لوگوں نے. اس تک اپنے ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ باطل کہہ رہے ہیں. پوائنٹ سارا مارک کریں. قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو باطل کہنے میں اس کو کوئی شرم نہیں آئے گی. تو اس لیے آج ہی اگر میں اور آپ فرینکلی اس بات کا جائزہ لے لیں کہ اگر میرے والدین، اور آج کل آپ لوگ تو سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، آپ لوگ ویسے بھی کون سا ماں باپ کا ہر چیز میں مان لیتے ہو. اگر ماں باپ کہتے ہیں میرا بڑا سیٹ پہن لو، میرے کپڑے پہن لو، ہم مانتے ہیں. ہمارے ماں باپ کہتے ہیں فلانی جگہ ایڈمیشن لے لو، کہا نہیں اس کی ریٹنگ بہت کم آ رہی ہے، آج کل ہائی ریٹ پر یہ والی یونیورسٹیز ہیں، یہ والے پروفیسرز ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو اور مجھ کو ایک دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم یہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ادھر ہم نے پڑھا کہ بے شک جو شرک کیا ہمارے باپ دادا نے. مجھے اصل میں اس کا مورل صرف اور صرف کیا نظر آ رہا ہے پتہ ہے؟ انڈیویجولی اپنے خدا کو خود ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ یہ میرے آگے مت کہنا میں غافل تھا کہ مجھے کبھی بھی ماں باپ نے یا بڑوں نے نہیں پڑھایا. نمبر 2، یہ مت کہنا ہمارے ماں باپ غلط تھے تو ہم کیا کرتے. ہر ایک کو شعور کی لائف میں آ کر اپنی آنکھیں کھولنے کا خود حکم ہے. اور نمبر 3 آپ دیکھنا کذالک نفصل الآیات، یہاں پر 2 پوائنٹس ہیں، اسی طرح ہم تفصیل سے دے رہے ہیں آیتوں کو وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ یہ بات کو سمجھیں اور لوٹنے کی کوشش کریں. کیسے؟ کہ اب ماں باپ جو بھی کر رہے ہیں مجھے بھی میرا قرآن، میری لا بک اسٹڈی کرنی چاہیے. مجھے اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں، اور ابھی بھی ایک فرینڈ آ کر اس نے پوچھا کہ فریال لوگوں کو قرآن کی طرف لانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ بھائی سب تو قرآن والے نہیں ہے نا، کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی پارسی ہے. کہتے ہیں ان کو لانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا دیکھو تم اگر مجھ سے پوچھ رہی ہو تو میرے نزدیک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کہو آپ اپنی کتاب پر آؤ. جب یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے تو وہاں سے ان کو قرآن کی نشانی ملے گی. سمجھ آئی بات؟ آپ کسی غیر قوم کو کہو آپ ہمارے قرآن پر آ جاؤ، کیوں آئے گا بھائی؟ ہمیں قرآن یہ طریقہ بتاتا ہے اپنی کتاب پر آؤ، وہاں سے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ملے گی، وہاں سے تم کو تمہاری ہی کتاب بتائے گی کہ آخری کتاب بھی ادھر آئی ہوئی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. اس لیے کہ اس کے علاوہ ہم کو کوئی طریقہ نظر قرآن سے نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کافی لوگوں کے دل میں یہ بات اترتی نہیں ہے. اب دیکھیں آگے 175 سے بڑا پیارا ٹاپک ہے، خاص سورہ اعراف کا کریم ٹاپک ہے. تلاوت کرو ان پر خبر اس شخص کی جسے ہم نے آیتیں دی. ٹھیک ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی، بڑی گریٹ آیت ہے آیت نمبر 175 کہ تلاوت کریں ان پر خبر آدم کی، اس شخص کی جسے ہم نے آیتیں دی. نمبر 1، اس کو نمبر 1 لگاؤ، آیتیں دی نمبر 1.